الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسول. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوں تو ہمارے ساتھ حاضرین، ناظرین، سامعین تینوں حصوں سے خواتین و حضرات ہوتے ہیں. اس بار ہمارے ساتھ وہ ساتھی جو انگلینڈ کے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور میں انہیں بھی اپنے ساتھ اس شامل ہونے میں خصوصی طور پر دیکھتا ہوں. اور یہاں جو وقت کا فرق ہے تو غالباً انہوں نے ابھی، بلکہ یقینی طور پر ابھی انہوں نے فجر ادا کرنی ہوگی. اکثر جو تربیتی پروگرام ہوتے ہیں اس میں ان کے مطابق جو ہے وہ وقت رکھا جاتا ہے. اس بار ان کا وقت ہمارے مطابق رکھا گیا ہے، تو چلو ایک بار ایسے ہی صحیح، پھر زندگی رہی تو مزید جب بات ہوگی تو آپ کی مطابقت کے ساتھ وقت رکھیں گے. بہرحال اللہ کریم ہمارا یہ مل جٹنا جو ہے اسے قبول فرمائے. اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کے اعمال کے باعث خشکی اور دریا میں فساد پھیل رہا ہے تاکہ وہ یعنی اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائیں. عجب نہیں کہ وہ بعض آ جائیں. معزز سامعین کرام، انسانی اعمال جو ہیں، حرکات و سکنات جو ہیں، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. صالح بات کی جو اثرات ہیں وہ مثبت ہوتے ہیں، اور غیر صالح جو بات ہے اس کے اثرات بھی اسی طرح جو ہے وہ منفی ہوتے ہیں. مثلاً آپ جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو کہنے کو تو لب کشائی ہوئی، چند الفاظ کی ادائیگی ہوئی، لیکن وہ الفاظ اگر سامنے کی تعریفی ہیں تو وہ الفاظ اس کی سماعت سے ٹکراتے ہیں تو اس کے لیے خوشی اور فرحت کا سبب بنتے ہیں، اور یہ خوشی اس کے چہرے سے عیاں ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح جب کسی کے ساتھ بد کلامی کی جاتی ہے تو اس صورت میں بھی لب کشائی ہوئی، الفاظ کی ادائیگی ہوئی اور سماعت سے وہ الفاظ ٹکرائے، لیکن مد مقابل کے جو چہرہ ہے وہاں فرحت نہیں آئی، وہاں تنگی، تکلیف، غصے کے آثار نظر آئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ الفاظ جیسی کیفیت لے کر آئے اس کیفیت کے اثرات جو ہیں وہ سامنے والے پر ظاہر ہوئے. بالکل اسی طرح غیر محسوس طور پر جب بھی کوئی عمل ہوتا ہے تو غیر محسوس طور پر اس کے اثرات گرد و پیش کے حالات کو متاثر کرتے ہیں. تو ہر بات یا تو نور کے حصوں میں سے ایک درجے کا نور ہے یا تو ظلمت میں سے کسی درجے کی ظلمت ہے. تو وہ پیمانہ حق و باطل وہ قرآن کریم ہے، فرقان الحمید ہے، ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو بحیثیت مسلمان یہ ہمارا ایمان ہے کہ حق جو اللہ اور اس کے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں عین حق ہے، صراط مستقیم ہے. پھر اس کے ساتھ عملی زندگی جو ہے وہ شہادت دیتی ہے کہ اس کی مطابقت جو زندگی رکھتی ہے وہاں ظاہری تعمیر بھی ہے، باطنی تعمیر بھی ہے اور اخروی تعمیر بھی ہے. اب آخرت تک کی بات، باطنی حصوں کی بات، یہ چاشنی شاید اور یقیناً نور ایمان سے محسوس ہو، لیکن ظاہری حصوں تک مسلم و غیر مسلم اس سے مستفید ہوتے ہیں. تو جہاں جہاں جتنا اصول دین اسلام کا نافذ ہوا، نافذ رہا یا کسی درجے میں نافذ کسی صورت میں ہے، اس کے ثمرات مسلم و غیر مسلم اس تک پہنچتے ہیں. اور یہ وہ مشاہدہ ہے جو ہر ایک دیکھ سکتا ہے، ہر ایک محسوس کر سکتا ہے. اور یہاں فرمایا گیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر،
کہ یہ جو فساد کا برپا ہونا ہے خشکی یا تری میں، خشکی اور تری میں، یعنی دونوں صورتوں کو بیان فرمایا گیا، خشکی اور تری میں، فی البر والبحر، اس بحر میں آبادیاں، جنگلات، دریات، سمندر، یہاں تک کہ جو پانی کا برسنا ہے، اس بیان میں ہر حصہ جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے کہ دنیا میں بنیادی طور پر دو حصے، ایک حصہ خشکی کا ہے، ایک حصہ تری کا ہے۔ یہ تری دریا کی صورت میں ہو، یہ تری سمندر کی صورت میں ہو، یہ تری برسنے کی صورت میں ہو، لیکن یہ دو بنیادی حصے ہیں جو اس دار دنیا میں اللہ کریم نے پیدا فرمایا۔ پھر آگے اقسام ہیں، پہلو ہیں، لیکن بنیادی یہ دو حصے ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ جو اعمال ہیں انسان کے، وہ ان دونوں حصوں کو متاثر کرتے ہیں، اور یہاں جو اثر ارشاد فرمایا گیا وہ فساد کا بیان فرمایا گیا ہے، اور فساد کا سبب عمل بد بیان فرمایا گیا ہے۔ تو وہ اثرات جو انسانی اعمال کے مرتب ہو رہے ہیں، وہ نہ صرف انسانی معاشرے کو متاثر کر رہے ہیں، کہ بلکہ وہ پورے گرد و پیش کا جو ماحول ہے اس سارے کو متاثر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی روز بحث ہوتی ہے، حالات کی بہتری اور کی تدبیر پر بحث ہوتی ہے، خرابی پر بحث ہوتی ہے، نکتہ چینیاں ہوتی ہیں، ساری بحثیں ہوتی ہیں، لیکن قرآن کریم جو بنیاد ارشاد فرما رہا ہے، ابھی تک ہماری جو گفتگو ہے، ہم اپنی گفتگو تک میں بھی اس حد تک نہیں پہنچے بالعموم۔ باقی اللہ کریم کی مخلوق ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، جہاں اچھے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں کمزور بھی ہوں گے، اور جہاں بے شمار کمزوری پر بحث آ رہی ہے وہاں اللہ اللہ کرنے والے لوگ بھی موجود ہوں گے۔ یہ دنیا کا نظم ہے، اللہ کریم کو جب تک منظور ہے چل رہا ہے، لیکن بنیادی حصہ سمجھنے کی جو ضرورت ہے کہ اس عمل کے نتائج پھر دو طرح سے ہمیں دیکھنے ہوں گے۔ ایک تو وہ ہے جس میں سے گزر رہے ہیں، پھر نتیجہ جو آخرت میں دیکھنا ہے وہ بھی دو حصوں میں دیکھنا ہو، ایک وہ جو ذاتی عمل بد تھا، ایک وہ جو اس بدی سے حالات میں جو اثرات پیدا ہوئے، جو اللہ کی مخلوق تنگ ہوئی اور جو تکالیف سے گزری، ان سب کے حصوں کا بھی پھر جواب دہی دینی ہوگی۔ تو نہ صرف بات ذات کی رہ جائے گی، بلکہ یہ بالعموم اس کا جب اطلاق ہوگا تو جانے خشکی اور تری پر بد کرداری سے کیا کیا اثرات مرتب ہوئے، پھر اس کا بھی سب جواب جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ تو محترم سامعین کرام، بما قصبت ایدی الناس، اس میں بالعموم ارشاد فرمایا گیا ہے، وگرنہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں جو ذاتی حیثیت میں مشکلات پیش آتی ہیں، ذاتی حیثیت میں جو تکالیف پہنچتی ہیں، سب سے زیادہ جو تکالیف پہنچتی ہیں حدیث شریف میں آتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو پہنچتی۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد پھر جن لوگوں کو تکالیف میں سے گزرنا پڑتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے خدام ہوتے ہیں، جنہیں ان کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ تیسرے درجے میں بھی فرمایا حدیث شریف میں، پھر جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں پھر تیسرے درجے میں ان تک تکالیف پہنچتی۔ وہ تکلیف اور ہے، یہ وہ تکلیف جو ظلمت کی ہے وہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کی آیا کریمہ بڑا واضح بیان فرما رہی ہے، اور کسی ذاتی حوالے سے کسی تکلیف کا پہنچنا، یہ دو صورتیں آئیں گی اس میں۔ معزز سامعین کرام، تکلیف جب وارد ہوتی ہے تو جہاں وارد ہو رہی ہے وہاں کے حالات کیا ہیں؟ جیسے بارش برسے تو بارش تو زندگی کی علامت ہے، لیکن کوئی خطہ ایسا ہوتا ہے جہاں پر بارش برستی ہے تو وہاں سے تعفن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس پر علماء کرام جب بحث فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب تکلیف میں کوئی داخل ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایمان، نور ایمان کی جو شہادت ہے وہ یہ ہے کہ اسے تعلق مع اللہ میں ترقی نصیب ہوتی ہے، رجوع الی اللہ میں ترقی نصیب ہوتی ہے۔ وہ جہاں صبر کرتا ہے وہاں اپنے اللہ سے اس کی آسانی مانگتا ہے، اپنی کمی بیشی پر معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور جہاں تعفن زدہ قلوب کی بات آتی ہے وہ معترض ہوتے ہیں،
ایسے ایسے الفاظ ادا کر دیتے ہیں جو معنی ایمان ہیں، اور وہ اپنے آپ کو پھر حق بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات کا سمجھنا کہ ذاتی حیثیت میں، لیکن ہم جو یہاں عرض کر رہے ہیں اور جو قرآن کریم میں یہاں اس آیہ کریمہ میں بیان فرمایا جا رہا ہے، یہ بالعموم بیان فرمایا جا رہا ہے۔ جیسے معیشت ضنکا فرمایا گیا قرآن کریم میں کہ معیشت جو ہے وہ روک دی جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ تو آج اگر ہم خیال کریں تو لوگ پیسہ لیے ہوئے کہ کوئی شے خریدنا چاہیں، اول تو ہے نہیں، جو ہے تو خریدنے جائیں تو اشیاء میسر نہیں ہوتی، معاشرے میں ایسی تنگی اور تکلیف پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو حضرت انسان ہے، اسے اس خلق میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور جب مرکز میں انتشار پیدا ہوتا ہے تو اس انتشار کے اثرات گرد و پیش کے تمام حالات کو متاثر کرتے ہیں۔ اب جب عمومی زندگی کی روش ہم دیکھتے ہیں، معاشرتی معاملات میں جو ایک معاشرے کی صورت ہے اسے ہم دیکھتے ہیں، تو عمومی جو معاشرے کی روش ہے یہ درست نہیں ہے، اور یہ جو ہماری زندگی کی تنگی اور تکالیف ہیں یہ بھی شہادت دے رہی ہیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں اور ہمارا رخ کیسے ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ہر عمل، ہر کلام، اس سے پہلے جو بنیاد نبی کریم نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نیت ہے۔ تو جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو کیا ہم سوچتے ہیں، جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو کیا ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو عمل میں کرنے جا رہا ہوں، یہ جو کلام میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اگر اسے قرآن و سنت کے بنیاد اور پیمانے پر رکھا جائے تو یہ کس طرف کا ہے؟ تو بنیادی جو ایمان کے حصے ہیں ان میں ایمان بالآخرہ، کہ یہ جو کچھ ہے سما ساتھ ہوگا، اعمال ساتھ ہوں گے۔ اب وہ اعمال کیسے اختیار کیے، کس کندھے پر لکھے جا رہے ہیں، وہ کتاب کس طرف ہے، سیدھے ہاتھ پر ہے، الٹے ہاتھ پر ہے، تو وہ اعمال نامہ جو ہے روز محشر ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ تو اس کے مطابق اگر ہم اپنا آج تجزیہ کر لیں تو کتنا ہی بہتر ہے۔ تو اللہ کریم یہ توفیق دے کہ اپنی کمی بیشی کی معافی جو ہے وہ مانگنا بھی نصیب ہو، اور جو ماندہ زندگی ہے اس میں بچنا کی جو توفیق ہے وہ بھی نصیب ہو۔ تو فرمایا کہ فساد پھیلا لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اللہ ان کو ان کے بعد اعمال کا مزہ چکھائے۔ اب اس میں جب یہ بعد اللہ لوگوں کے بعد اعمال کی بات آتی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ آسانیاں عطا فرما رہا ہے۔ اگر سارے اعمال کے نتائج مرتب ہونا شروع ہو جائیں تو پھر مشکل ہو جائے۔ تو جو اعمال کا نتیجہ ہم دنیا میں اثرات کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اس میں تو بے شمار حصہ وہ ہے جو رب کائنات جو ہے وہ معاف فرما رہے ہیں، تھوڑا حصہ وہ ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو قابل احترام سامعین کرام، اس کا اطلاق غفور الرحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے، اپنی مخلوق کو آسانی عطا فرمانے والا ہے۔ فرمایا لعلہم یرجعون، شاید کے بعد آ جاؤ۔ تو یہ جتنی تکالیف معاشرے میں خشکی اور تری پر انسانی اعمال کے سبب پیدا ہو رہی ہیں، اللہ کریم نے اس میں بھی رحمت کا عنصر رکھ دیا، کیونکہ یہ تکلیف وقتی اور لمحاتی ہے۔ اخروی تکلیف کی جب بات آئے گی تو وہاں بات دائمی ہو جائے گی، چونکہ زندگی دائمی ہے، وہاں کے حالات دائمی ہوں گے۔ تو یہاں کی تکلیف جو ہے یہ کم ہے، اور جو آخرت کی تکلیف ہے وہ زیادہ ہے۔ تو جس راہ کو اختیار کیے ہوئے اس راہ کا اختتام اچھا نہیں، تو وہ غفور الرحیم نے ہوش دلانے کو حالات کی جو سختی ہے کہ اس سے کوئی پلٹ آئے، اس سے کوئی توبہ کر لے۔ تو زندگی کے معنوں میں جب کسی پر سختی ہو تو یہ سمجھ لینا کہ یہ گرفتار ہے، عذاب میں ہے، یہ بھی ہمارے لیے درست نہیں۔ اور کسی کے پاس مال و دولت عہدے ہوں اور ہم یہ طے کر لیں کہ اس پر اللہ کا فضل ہے، دونوں صورتیں درست نہیں ہیں، تاکہ اس کی اپنی بنیاد درست نہ ہو۔
چونکہ قارون کا جو خزانہ ہے وہ بھی اپنے سر پر رکھے زمین میں دھنستا چلا گیا، جو فرعون کی بادشاہی ہے وہ خدائی کے دعووں کے ساتھ غرق ہوتا چلا گیا۔ اسی طرح اللہ کے مقرب ہستیاں ہیں زمین میں، انہی حالات میں، انسانی معاشروں میں ان ہستیوں نے بھی زیر و بم دیکھے۔ اللہ کے مقرب ایسے بھی ہوئے جنہیں رب کائنات نے ان ہواؤں، ان فضاؤں، اس ظاہری مخلوق، اس وسبع مخلوق جو غیر مرئی ہے اس پر جن کے حکم کو اطلاق کا درجہ عطا فرمایا، تو اس دار دنیا میں زندگی وہ بھی بسر ہوئی۔ تو جب بھی ہم کہیں کسی موضوع کو اس نظر سے دیکھیں گے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ بنیاد نور ایمان ہے، پھر اس کے ساتھ جو حالات واقعات پیش آ رہے ہیں بے شمار انداز، بے شمار پہلو ہیں، چونکہ کہیں مصیبت جو ہے وہ سزا ہے، کہیں تنبیہ ہے، کہیں وہ رب کائنات کسی کمزوری اور کمی کی معافی کا سبب فرما رہا ہے، تو کہیں رب کائنات ترقی درجات کے لیے عطا فرما رہا ہے۔ لیکن اس بالعموم حالات کی جو گردش ہے، جو حالات کی سختی ہے، اسے بھی رب کائنات نے اس رحم اس میں بھی یہ رحمت پوشیدہ رکھی کہ اس تکلیف سے ہوش میں آ کر مخلوق توبہ کی طرف پلٹ آئے، چونکہ ابھی وقت ہے۔ یہ تکالیف جو ہیں یہ وقتی اور لمحاتی بات ہے، لیکن یہ راہ غلطی اور کوتاہی کی وہ ہے جو ہمیشہ یعنی دائمی تکلیف کی طرف لے جائے گی۔ تو آج اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں، اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، من حیث القوم مسلم امت کی بات کرتے ہیں، بحیثیت انسان پوری دنیا کی بات کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ حدت جو ہے اور جو شدت ہے یہ دونوں حصے بڑھ رہے ہیں۔ جو حدت بڑھتی ہے، جو شدت آتی ہے، پھر جو شدت بڑھتی ہے تو پھر فساد جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب اس سارے میں کہیں کسی کو طاقت درکار ہے، کسی کے ذہنوں میں فرعونیت جو ہے وہ در آئی ہے سینوں میں، کہیں لالچ ہے کہ وہ جو ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ مزید چاہتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو ایک گھاٹی سونے کی دے دی جائے تو وہ اس پر جو ہے وہ صبر نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ ایک گھاٹی اور، یعنی پوری وہ آبادی سونے کی، وہ علاقہ سونے کو، ایک گھاٹی فرمایا سونے کی دے دی جائے تو وہ دوسری گھاٹی کی طلب کرتا۔ اگر یہ لالچ ہو تو پھر انسانی پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے، پھر وہ سونے چاندی سے نہیں بھرتا۔ تو یہ جو ہمارے مزاج میں یہ کمزوریاں ہیں یہ ہمارے معاشرے میں سختیوں کا سبب بنتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن بالعموم بات ہو رہی ہے، تو جب بات سوال کی آئے گی تو اس کا اطلاق پھر آتے آتے فرد پر آئے گا، انفرادی حیثیت میں آئے گا، چونکہ معاشرہ ایک انسان کا مل جل کر رہنا یہ ایک معاشرے کی شکل پیدا ہوتی ہے۔ تو جب بات اکائی کی آئے گی تو پھر ایک فرد کی بات آئے گی، جب بات ایک فرد کی آئے گی تو پھر اس کے ذاتی کردار کی بات آئے گی کہ اس نے اپنی زندگی کی راہ کا جو تعین ہے وہ کیا کر رکھا ہے۔ تو اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے نور ایمان عطا فرمایا، اس کا کرم ہے، اس کا شکر ہے۔ ہم کمزور اور خطا کار لوگ ہیں، اپنی زندگی، اپنی معاملات، اپنی پسند، اپنی ناپسند ہم نے اس میں دیکھنا ہے، اور یہ وہ حصے ہیں جو اس مکلف کے لیے سوالات کا سبب ہوں گے۔ تو یہی زندگی ہے، یہی مجاہدہ ہے، یہی صبح ہوگی، یہی شام ہوگی معزز سامعین کرام، یہی بیماریاں ہوں گی، یہی شفا ہوگی، کبھی کوئی خوشی ہوگی، کبھی کوئی دکھ ہوگا۔ تو یہ زندگی کے زیر و بم ہے، اسی میں سے ہم نے گزرنا ہے۔ ہاں، اس میں سے گزرے کیسے؟ جو اللہ جل شانہ نے ہر شے عطا فرمائی اس کا استعمال کیا، جو اس نے طاقت دی ہے، جو اس نے استعداد دی ہے، جو اس نے حیثیت دی ہے، ان سب حصوں کا جو استعمال ہے وہ کیا ہے۔ تو اللہ کریم توفیق دے کہ اس کے شکرانے میں زندگی بسر ہو، اس درد اور اس محبت میں زندگی بسر ہو کہ کیا حصہ، کیا معاملہ رب کائنات کو پسند ہے اور کون سے حصے ہیں جو اسے ناپسند ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ ہماری زندگیوں میں ایسے نافذ ہو کہ ہماری سوچ اور ہمارے نیا خانے دل تک وہ پاکیزگی جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوتی چلی جائے۔ لیکن اگر عمل
حق کے خلاف ہو اور پھر ہم معاشرے میں یہ سمجھیں کہ اس سے ہمیں تقویت نصیب ہو یا بھلائی ہو یا ہر طرف جو ہے وہ خوشی ہو، تو ممکن نہیں ہے، چونکہ عمل جو ہے اس کے مطابق نتائج مرتب ہو۔ تو آج ساری بحث ہے، شام میں ہمارا جتنا ذرائع ابلاغ ہے وہ پورے ملک کا چہرہ ایسے بیان کر رہا ہوتا ہے کہ اس 22 یا 24 کروڑ کی آبادی میں سارا دن یا سارا وقت جو ہے وہ خرابی ہوتی رہی، کبھی کہیں کسی اچھائی کی نشاندہی جو ہے وہ کرنا اسے خبر نہیں سمجھا جاتا، یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ وہ بات ہے جو کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو اسے اگر ہم اس اکائی پر لے آئیں، انفرادی حیثیت پر لے آئیں، تو معزز سامعین کرام، کیا جو میرا عمل ہے، جو میری سوچ ہے، جو میرا کردار ہے، وہ کیا ہے؟ تو میں اکثر تمام احباب سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے ہمیں دین اسلام پر جمع فرمایا۔ یہ ملنا، یہ بیٹھنا، جس طرح ہر شے کو ہم نے رواجات کی نظر کر دیا ہے، دین اسلام پر جو بیٹھنا اور جمع ہونا نصیب ہو رہا ہے، اسی بھی رواجات کی ہم نظر نہ کریں، ہم اپنا تجزیہ کریں، اپنا موازنہ کریں۔ اللہ کریم نے حکم کیا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی فرمائی ہے، میں جو عمل کر رہا ہوں یہ کیسا ہے؟ کیا میں اس راہ کا مسافر ہوں جس کا میرا دعویٰ ہے، یا جہاں جو میرا دعویٰ ہے میں اس کے کہیں خلاف تو نہیں جا رہا؟ تو آج وقت ہے، اللہ کریم توفیق دے کہ یہ وقت جو ہے وہ کمی بیشی کی معافی اور بہتری کی تدبیر میں اور عمل میں بسر ہو۔ فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ، فرما دیجئے زمین میں پھرو تو دیکھو جو پہلے ہو گزرے ان کا انجام کیا ہوا۔ مکہ مکرمہ کے جو راستے ہیں وہ ایسی جگہوں سے، مکہ مکرمہ کے مختلف راستے جو مختلف طرف سے آ رہے ہیں گزرتے، کہ جہاں پر اقوام سابقہ کے آثار وہ جن پر عذاب نازل ہوئے، بالعموم راستوں پر بھی جو ہیں وہ آبادیاں تھیں۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، تو جب بات فی الارض کی آئے گی تو پھر ہر جگہ کی بات آ جائے گی کہ جہاں جہاں جو واقعات پیش ہیں کہ انہیں دیکھو۔ تو جس چلنے پھرنے سے دیکھو جو پہلے ہو گزرے ان کا انجام کیا ہوا، کان اکثر مشرکین، ان میں اکثر لوگ شرک کرنے والے تھے۔ یعنی بدی جب حد سے بڑھی تو پھر اس کے نتائج دنیا میں جو مرتب ہوئے وہ دیکھو وہ کیسے ہو کر گزرے۔ تو دعوی ایمانی کے ساتھ اگر کوئی شرک کی باریکیاں داخل ہو رہی ہیں تو پھر نتائج تو تکلیف دہ ہوں گے۔ وحدانیت باری تعالیٰ بنیاد ہے، توحید بنیاد ہے ایمان کی، اور پھر جب مخلوق سے ہم اپنے ضروریات کو منسوب کر دیں گے، مخلوق کے ساتھ اپنی طاقت منسوب کر دیں گے، اپنی حیثیت اپنا لالچ مخلوق سے منسوب کر دیں گے، تو پھر اسے کس معنوں میں لیا جائے گا؟ پھر جس طرح کی یہ زندگی یا یہ روش ہوگی پھر نتائج اسی طرح مرتب ہوں گے۔ دنیا میں جو حالات گزر رہے ہیں اس میں تکالیف کی جب بات آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، مفہوم عالی ہے کہ تمام انبیاء سے بڑھ کر جو تکالیف پہنچی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پہنچی۔ اب کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مشکل میں زندگی بسر کر رہا ہوں، اس لیے جس کو جتنا بڑا سہارا نصیب ہو اتنی اس سہارے کی تقویت ہوتی ہے۔ اور ہم اگر اپنی عبادات کو، اپنے رکوع سجود کو، اپنے اذکار کو بیماری اور تکالیف کے ساتھ جوڑتے رہیں، اور جب موقع شکر کا آئے، صبر کا آئے تو ہم اپنے ذاتی لالچوں میں پھنسے رہیں، تو معزز سامعین کرام وہ غفور الرحیم ہے، وہ قبول فرما لے، شرف قبولیت دے لے۔ لیکن ہم نے اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں رکھنا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکالیف پہنچی، آپ نے زندگی کیسے بسر فرمائی، کیسے صبر کیا؟ کہیں کامیابی نصیب ہوئی
تو معاملہ کیسے تھا، شکر گزاری جو ہے وہ اس کا انداز کون سا تھا، کیسا تھا۔ تو ہم اپنی حیثیت میں اپنی استعداد کے مطابق، لیکن امتی تعمیل حکم میں زندگی بسر کرتا ہے، اس میں اس کی ذات نہیں ہوتی۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کان اکثر مشرکین، ان میں اکثر لوگ شرک کرنے والے تھے، اور سورہ لقمان میں شرک کو ظلم عظیم بیان فرمایا، اور ظلم سب سے بڑا ظلم فرمایا۔ اور ظلم وہ ہوتا ہے جو کسی شے کا اپنے مقام سے ہٹا دینا ہے، اور کس شے کا اپنے مقام سے کتنا ہٹایا یہ بات آئے گی، اور جب بات ظلم کی آئے گی تو شرک سب سے بڑا ظلم۔ آج ہم اپنے حالات میں دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں کمی بیشی واقع آتی ہے تو کیا ہم رجوع اللہ کرتے ہیں، اللہ کریم سے مدد مانگتے ہیں، پھر دنیا سبب سے اس نے پیدا فرمائی ہے۔ معزز سامعین کرام، سبب کا اختیار کرنا سنت ہے، سبب کا اختیار کرنا دنیا کا اصول ہے۔ دنیا کو رب کائنات نے سبب سے پیدا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات پیدائش کی آئے، بات طوفانوں کی آئے، بات سزاؤں کی آئے، بات دنیاوی کامیابیوں کی آئے، غزوات و سرایہ کی بات ہے، تو ہر جگہ آپ کو بنیادی عنصر جو ہے وہ سبب کا نصیب ہوگا، پھر بات نتائج کی آئے۔ آج ہم من حیث القوم بیٹھ کر اپنے اسباب کو دیکھیں نہیں، اور نتائج ہم وہ چاہیں کہ دنیا میں جو ہے وہ ہر طرف ہمارے لیے کامیابی ہو اور آسائش ہو۔ بحیثیت مسلمان زندگی کا لمحہ لمحہ جو ہے وہ مقصد ہو، وہ اللہ کے حکم میں ہو، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہو، وہ اللہ کی مخلوق کی بہتری کے لیے ہو، اس کی بہتر تدبیر کرنے کے لیے اپنی استطاعت کو بروئے کار لانے میں ہو، تو بندے مومن کے شب و روز ماز گزارنے کے نہیں ہیں، یہ کسی مقصد کے لیے ہیں۔ مقصد اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا، اس کی تلاوت کرنے کا فرمایا، اس کی شب و روز اپنی زندگیوں میں اسے اختیار کرنے کا فرمایا۔ تو جب ہم اپنے بنیادی حصوں میں کمزوری پیدا کرتے ہیں تو وہ کمزوری کے اثرات پھر ہماری زندگی کے ہر حصے میں پہنچتے ہیں اور اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو آئیں ہم اپنا تجزیہ کرتے رہیں، اپنے معاملات دیکھتے رہیں۔ اکثر میں نے یہ دیکھا کہ کہیں جہاں درجہ استاد کا آتا ہے تو وہاں مزاج میں سختی آ جاتی ہے، چونکہ سامنے جو ہے مقابل جو ہے وہ تعظیم میں ہوتا ہے۔ تو انسانی مزاج میں جہاں اختیار ہو، اس اختیار کے ساتھ اپنے آپ کو قابو رکھنا یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر جب یہ بات کیفی حصوں میں آتی ہے تو بندے کا تعلق جو ہے وہ ایک عمومی نہیں رہتا، وہ خصوصی ہو جاتا ہے، اس میں احترام کا عنصر بہت بڑھ جاتا ہے۔ نہ صرف بات ظاہری رہتی ہے بلکہ وہ تعلق جو ہے وہ قلبی ہوتا ہے، وہ احترام جو ہے وہ صرف ظاہری نہیں ہوتا، نہ خانے دل سے ہوتا ہے۔ اور جب بندہ اختیار میں آتا ہے تو پھر اس کے اختیار کے سامنے جو تعظیم ہے وہ بہت گہرائی تک ہے، تو مزاج کئی دفعہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اکثر میں جو ذمہ داران ہیں ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں جو لحاظ ہے، جو ایک خوبصورت انداز ہے، اس کا ساتھ نہ چھوڑیں، چونکہ دین اسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے۔ جہاں جس کو جتنا اختیار دیا گیا ہے، جس نے اختیار دیا اس کے حضور جواب دہی بھی۔ لوگ ملتے ہیں، اپنے اپنے سوالات ہوتے ہیں، اپنا اپنا انداز بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ سوال میں اعتراض ہوتا ہے اور بعض دفعہ اعتراض جو ہے اس میں سوال ہوتا ہے۔ ہر طرح کے لوگ، ہر مزاج کے لوگ، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، پوچھ کیا رہے ہیں، پھر اس پوچھنے میں جو اپنے حصے کا جواب ہے وہ کیا دینا، تو ہر طرح کی مخلوق آتی ہے۔ تو انسان ہے، اس کی مزاج کی کمی بیشی جو ہے وہ بحیثیت انسان ہر ایک کے ساتھ ہے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو میں اس کے باوجود اگلے دن بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں جو رویہ ہے مخلوق کے ساتھ، اس میں کہیں کسی درجے کی کوئی انا نہ داخل تو نہیں ہوگی، کوئی ایسا نہ ہو کہ آنے والے کا جو سوال ہے، جو ملنے والے کے ساتھ رویہ، وہ ایسا نہ ہو جائے
جس رویے یا جس جواب کے لیے کل اللہ جل شانہ کے حضور جواب دہی ہو جائے۔ تو یہ وہ باریکیاں ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ اور ان معاملات میں جب کوئی بھی ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو میں جس حصے کی طرف خیال کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ معاملہ اللہ کی سپرد کیا جائے۔ اگر یہ کہا جائے کہ میں اچھا برتاؤ کر رہا ہوں تو اس میں ذات آ گئی، اس نے توفیق دی تو اچھا برتاؤ ہو رہا ہے۔ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا، میں سنبھال لوں گا، بات پھر ذات کی طرف ہے۔ سنبھلنے کی وہ توفیق عطا فرمائے، بات رب کائنات کی طرف چلے گی۔ تو اپنی کمزوریوں کو اپنی ذات سے جوڑنے کے بجائے اس کی طرف اگر رخ کیا جائے تو وہاں کا جو سنبھالنا ہے، وہاں کی جو تحفظ ہے وہ ہے جو ابدی ہے، جس میں استحکام ہے، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ ہر شے اس کی ہے، جو ہے جس کے پاس ذاتی نہیں ہے، ذات باری تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو اسی اطلاق کو بالعموم رکھنا ہے، صرف یہ نہیں دیکھنا کہ سلسلہ عالیہ کے امور جو ہیں اس کی سر انجام دہی میں ان باریکیوں کو دیکھوں، نہیں۔ اس نے جتنی زندگی عطا فرمائی، جتنی قوت استطاعت عطا فرمائی ہے، وہ سارے مصارف جو زندگی میں جس رخ کے ہیں، چاہے وہ بازار میں ہیں، چاہے وہ کاروبار میں ہیں، چاہے وہ نوکری میں ہیں، چاہے وہ عزیزداری میں ہیں، بڑے سے ہیں چھوٹے سے ہیں، ان سب میں دیکھیں ہر جگہ رب کائنات نے ہمارے لیے زندگی کے انداز چن رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کی تعلیم ایسی دی کہ کہیں کسی جگہ کوئی جھول، کوئی کمی نہیں دی۔ اگر کمی واقع ہوتی ہے تو ہماری طرف ہوتی ہے، اور ہم گرد و پیش کا موازنہ کریں، لوگوں کے حالات دیکھیں، اقوام سابقہ کے حالات دیکھیں تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ تم سے بہتر طاقت رکھتے تھے، تم سے بہتر حالات تھے، لیکن کیا روش اختیار کی، ان کے نتائج دیکھ۔ اس روش کے اختیار کیا جانا آج اسی طرح کے نتائج تک پہنچانے کا سبب ہوگا۔ تو فرمایا کانا اکثر مشرکین، تو اکثر لوگ شرک کرنے والے ہی تھے۔ تو اللہ کریم معاف فرمائے کہ یہ وہ حدیں ہیں کہ پھر اس کے بعد پھر ہمیشہ 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 کی سزا ہے، پھر پلٹ کر آنا مشکل ہو جائے گا کہ اگر اسی شرک کے ساتھ، اسی کفر کے ساتھ کوئی گزر گیا۔ تو بحیثیت مسلمان ہم اپنے مزاجوں، اپنی خواہشاتوں کی باریکیاں اور وہ تاریں اور وہ بنتیں جو شرک کی طرف لے جا رہی ہیں، نہ صرف ان سے بچیں، کافر و مشرک کو دوزخ سے بچانے کے سبب میں آئیں کہ اللہ کی مخلوق نے، اللہ کریم نے ہر ایک کو جو پیدا فرمایا اپنی عبادت کو پیدا فرمایا۔ تو کردار بہت بڑی تبلیغ ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، معزز خواتین و حضرات، اپنا کردار، اور یہ جو تربیت کی بات آتی ہے، ذکر اذکار کی بات آتی ہے، لطائف و مراقبات کی بات آتی ہے، اس میں باقاعدگی رکھیں، نیت خالص اللہ کے لیے ہو، عمل درست ہو، پھر تواتر ہو، روز کا معمول ہو، تو یہ تحفظ کا بھی سبب بنیں گے، اور وہ قوت بھی نصیب ہوگی کہ معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کیا جا سکے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، سو اپنا رخ دین راست، سیدھا راستہ کی طرف رکھو، من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے جس کے لیے پھر اللہ کی طرف سے ہٹنا نہ ہو۔ من اللہ یومئذ یصدعون، دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، فسادات سے بات جو آج ہماری گزارشات کیا وہ شروع ہوئی، لیکن کہیں فساد پیدا ہوتا ہے پھر امن آ جاتا ہے، کہیں امن ہوتا ہے وہاں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جو عمومی اثرات کردار کے ہیں وہ بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ اس سے یہ نہیں فرمایا گیا کہ اگر کسی پر کوئی تکلیف وارد ہوتی ہے تو ضرور اس نے کوئی برائی ہی کی گئی ہو، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کریم نے کس کو کہاں کتنا کیسے رکھنا ہے یہ وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن بالعموم جب بات کی جا رہی ہے محترم سامعین کرام، تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں کہیں تکلیف ہے ضرور اس نے کوئی خطا کی ہے تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ معاملہ اس کے اور اللہ کے مابین ہے۔ لیکن یہ عارضی اور وقتی ہے، تکلیف وارد بھی ہوتی ہے، تکلیف ہٹ بھی جاتی ہے۔ اس تکلیف کے وارد ہونے میں، وہاں فساد پیدا ہونے میں کئی جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازیاں ہار جاتے ہیں، لیکن کئی ایسی تکالیف وارد ہوتی ہیں جس سے پھر بعد میں امن بھی نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں جب یہ فرمایا جا رہا ہے
کہ تم اپنا رخ دین راست یعنی سیدھا راستہ اس حق پر اپنے آپ کو رکھو، اس پر قائم رکھو، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے کہ جس کے لیے پھر اللہ کی طرف سے ہٹنا نہ ہو۔ ان یاتی یوم اللہ مرد لہ من اللہ، چونکہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ جو دنیا کی زندگی ہے اس پر آخرت کا جو انحصار ہے، پھر فیصلہ دنیا میں دے دی گیا۔ اگر کوئی اسی طرح بے ایمانی کے ساتھ آخرت جاتا ہے تو پھر وہ کبھی رعایت کا جو ہے وہ حقدار نہیں ہوگا۔ وہ ایسا غفور رحیم ہے۔ عمل صالح اختیار کیا جائے، عمل ایک ہے، اس کا جو نیکی اور اجر ہے وہ ایک نہیں، وہ 10 عطا فرماتا ہے، 700 تک عطا فرماتا ہے۔ پھر احادیث کی روشنی میں علماء کرام فرماتے ہیں پھر ایسا حساب بھی ہے جس کا کوئی حساب نہیں کہ وہ اجر کتنا، وہ بدلہ کتنا زیادہ عطا فرماتا۔ لیکن اگر کوئی غلطی کرتا ہے معزز سامعین کرام تو اسے اتنی سزا ہوگی جتنی وہ غلطی کرتا ہے۔ اچھائی کرتا ہے تو اجر کئی گنا ہے، برائی کرتا ہے تو جتنی برائی کی اس کو اتنی سزا دی جائے گی۔ ظلم اس کے ساتھ نہیں ہوگا، انصاف اس کے ساتھ ہوگا۔ لیکن آج موقع ہے کہ توبہ کی جائے۔ جب دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اعمال نامہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا، پھر وہ کہے کہ میں اب اپنے عمل درست کر لوں تو وہ پھر ممکن نہیں رہے گا۔ تو یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت سے پہلے، جب قیامت قائم ہو جائے گی اس سے پہلے، پھر قیامت کے قائم ہونے میں جب بحث آئے گی معزز سامعین کرام تو قیامت صغریٰ یہ حصہ بھی بیان فرمائے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ جب کسی بھی فرد کی زندگی کا انقطاع آ جاتا ہے تو ایک طرح سے اس پر قیامت واقع ہوگی، جو اس کا اعمال نامہ بند ہو گیا، وہ اب انتظار گاہ میں چلا گیا، برزخ میں۔ کیا سما تھا ویسی انتظار گاہ ہے۔ پھر اس انتظار گاہ کا اختتام جب سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، پھر اس کا اختتام ہوگا اور بندہ حشر میں جا کر حاضر ہو۔ تو اسے قیامت صغریٰ فرمایا گیا کہ یہ جو قیامت صغریٰ اس کے کسی پل کا کوئی نہیں پتا، قیامت کا نہیں معلوم کب قائم ہو، اللہ کریم بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ جو قیامت صغریٰ ہے اس کا تو یہ معلوم ہمیں نہیں کہ جو سانس ہم نے لی ہے یہ سانس ہم دوبارہ لے پائیں گے بھی کہ نہیں لے پائیں گے۔ تو یہ جو کمال ذاتی میں ہم کھوئے رہتے ہیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہر شے کا مالک وہ ہے، ہر شے اس کی ہے۔ ہمارے نزدیک کہ یہ حادثہ ہو گیا، یہ اتفاق ہو گیا، حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حوادث و اتفاقات ہم اپنی سمجھ یا ناسمجھی سے اس کا تعین کر رہے ہیں، حقیقت میں ایک مربوط نظام ہے جسے اللہ کریم نے سبب سے جوڑ دیا۔ اب سبب ہمیں سمجھ آئے یا ہمیں سبب سمجھ نہ آئے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں تک سمجھ آئے، اور بڑی خوبصورت ایک مثال حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے حوالے سے دیتے ہیں، زمینداری کی حوالے سے، فصل کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر معلوم نہ ہو تو جو بیج آپ کے پاس ہے آپ نے تو اسے مٹی میں ملا دیا، تو جسے معلوم نہیں ہے اس سبب کا اس کے نزدیک مٹی میں مل گیا، لیکن جو اس سبب کو جانتا ہے، جسے اللہ کریم نے یہ شناسائی عطا فرمائی ہے، جس کے تجربے میں یہ چیزیں گزر چکی ہیں، وہ یہ جانتا ہے کہ ایک ایک دانے سے کتنے خوشے پیدا ہوتے ہیں اور ایک ایک خوشے میں پھر کتنے دانے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم دنیا کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کہیں کوئی سمجھ رہا ہے کہ شاید دانے مٹی میں مل رہے ہیں، لیکن وہ کسی نتیجے کا سبب جو ہے وہ اختیار ہو رہا ہے، اس پر نتائج مرتب ہو۔ تو جو ہماری زندگی، ہمارے معاملات، ہماری سوچیں ہیں، ہمیں تو کچھ کرنے، کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شے اللہ جل شانہ نے طے فرما دیا، کتنا احسان اس نے ہم پر فرمایا ہو، اس پر اپنا کاربند رہنا یہ ضروری ہے۔ اور دین اسلام کا یہ جو حصہ کیفی ہے یہ اصول ظاہر پر قائم رہنے میں بہت بڑی مدد دیتی۔
ایک دفعہ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بیٹھے تھے، اسی موضوع کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور غالباً آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو بیان میں بھی فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا لوگ محنتیں اور مجاہدہ کرتے تھے کہ ترقی درجات نصیب۔ آج وہ فرماتے ہیں کہ اتنی ہمارے اندر گراوٹ آ چکی ہے، اتنی کمزوری آ چکی ہے کہ یہ محنت و مجاہدہ اس لیے ضروری ہے کہ بندہ دنیا سے ایمان سلامت لے جائے۔ وہ درجات جنہیں اولیاء اللہ کے حوالے سے زیر بحث لایا جاتا ہے، وہ فرماتے تھے آج اگر کوئی بخشش کی لائن سے گزر گیا تو فرماتے تھے کہ میں سمجھتا ہوں آج کے وقت کو وہ بہت بڑا ولی اللہ۔ چونکہ یہ جو شرک کی تاریں ہیں، یہ ہمارے دعوے ایمان کے ساتھ ہم ہر روز کسی نہ کسی صورت میں ہم جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں سے اپنی زندگی جو ہے اسے اس طرح نتھی کر رہے ہوتے ہیں کہ عزت و ذلت کی بات آئے، دولت کی بات آئے، رزق کا کوئی پہلو آئے، دنیا کا کوئی حصہ ہے، اسے مخلوق سے جوڑتے رہتے ہیں۔ اب کس درجے کا جوڑا ہے، کیسے جوڑا ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ تو جتنا جوڑا ہے پھر وہ کوئی نہ کوئی درجہ شرک کا ہوگا، کیونکہ مقصد تو اللہ سے رجوع کرنا ہے، تو مخلوق سے تو جو رجوع وہ جو اس کی ذات سے کرنا ہے وہ کر رہے ہو، تو پھر بات تو دوسری ہو۔ تو فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، سیدھا تک سیدھا، کوئی اس میں جھول نہیں، کوئی جنبش نہیں۔ اور عجیب بات ہے معزز سامعین کرام، جب ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں نا تو کثیر حصہ ایسا ہے جسے ہم جانتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جو انسان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، وہ اپنی ذات سے بول رہا ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تراش کے اپنے آگے رکھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ غلطی نہیں کر رہا، میں تو اس وجہ سے کر رہا ہوں۔ اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی بہانہ دے رہا ہوتا ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اپنے آپ سے، نیا خانے میں جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں، لیکن اس عمل کو پسند کرتا ہے، اس عمل کو اختیار کرنا چاہتا ہے، تو جواز دے رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو۔ لیکن غلط جواز جو ہے وہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ اس نے غلطی اختیار کرنے کا حق دے دی، غلط کام پھر بھی غلط ہی ہوگا۔ تو اس سے پہلے فرمایا یومئذ یصدعون، کہ سب کو الگ الگ کر دیا جائے، یعنی قیامت جب قائم ہوگی، آج ہمارے نزدیک تقسیم حیثیتوں میں، تب پھر بات آ جائے گی کہ کس نے کیا مانا، بات ایمان کے حوالے سے آئے گی، بات عمل کے حوالے سے آئے گی، بات کردار کے حوالے سے آئے گی، پھر مخلوق وہاں تقسیم۔ آج رشتوں اور حیثیتوں میں تقسیم ہے، تب پھر اس ماننے یعنی ایمان کے حوالے سے تقسیم ہوگی، اعمال کے حوالے سے تقسیم ہوگی، کردار کے حوالے سے تقسیم ہوگی، کہ لوگ گروہ در گروہ ہو جائیں گے۔ پھر اس دن ہٹنا نہ ہوگا۔ من کفر فعلیہ کفر، جو شخص کفر کر رہا ہے تو اس کا کفر اسی پر پڑے گا۔ ومن عمل صالحا، اور جو نیک عمل کر رہا ہے وہ بھی اپنے لیے کر رہا ہے۔ اللہ کریم محتاج نہیں ہے، اسے احتیاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ ہر پہلو سے احتیاجی پہلو ہماری طرف آتا ہے کہ اگر کوئی بدی کرے گا تو رب کائنات کا نقصان نہیں کر رہا، وہ ظلم کر رہا ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اگر کوئی حق کو اختیار کر رہا ہے معزز سامعین کرام، اس کا فائدہ اسے نصیب ہوگا۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، سو یہ لوگ اپنے لیے سامان کر رہے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ وہ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے اپنے فضل سے صلہ عطا فرمائے۔ انہ لا یحب الکافرین، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ پیدا اس نے اپنی عبادت کو فرمایا، تخلیقی طور پر پیدائش جو ہے اللہ کریم کی عبادت کے لیے، لیکن جس راہ کا انتخاب کیا اس نے کفر چنا، اللہ کریم فرما رہے اللہ کافر کو پسند نہیں فرماتا۔ دنیا امتحان گاہ ہے، فرمایا کافر کو سبب کفر ہے،
تو اگر تخلیقی حصوں میں دیکھیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جو حصہ اختیار کا مکلف کی کیفیت جو عطا فرمائی اس پر جو اس نے فیصلہ کیا وہ اسے کفر پر۔ تو جو ہمارے معاملات ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ میں غلطی فلاں سبب کر رہا ہوں، اس سبب کر رہا ہوں، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ ہم اپنی مرضی سے راہ کا انتخاب کر رہے ہیں، اس طرف چل رہے ہیں، تو اس انتخاب میں، اس چلنے میں کہ ہمارے معاملات کیسے ہیں، اسی آیا کریمہ سے پیشتر میں، چونکہ میں تلاوت عموماً جب کر رہا ہوتا ہوں تو جو صبح کا بیان ہو اس طرح کا، تو عموماً جو تلاوت رات کی ہوتی ہے یا ایک رات پہلے کی تلاوت ہوتی ہے تو اس کو پڑھتے پھر بیان کر دیا جاتا ہے، چونکہ آپ نے ہر مہینے 5 گھنٹے بیان کرنا ہے، تازہ بیان کرنا ہے۔ جو لوگ بیٹھے ہیں، اگر وہاں وہ لوگ وہی مجمع بھی اگر ہے تو جو ساتھ سننے والے وہی نہیں ہیں، وہ چیزیں ریکارڈ پر چلی جاتی ہیں، روز کیا کتنے موضوع کو ڈھونڈے۔ لیکن یہ قرآن کریم کا مقام ایسا ہے کہ قرآن کریم سے کہیں سے بھی کچھ کلام کرنا نصیب ہو جائے تو نہ صرف اپنی تربیت ہوتی ہے، مخلوق کی تربیت، اپنی تربیت بھی ساتھ ہوتی چلی جاتی ہے کہ بندہ سمجھے کہ شاید بیان کر کے کسی کی تربیت کے لیے بات کہ اپنی تربیت بھی ساتھ نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس سے پیشتر میں دیکھ رہا تھا کہ دین اسلام میں جو فرمایا کہ سیدھی راہ کو انتخاب کیا جائے، تو اس میں چند آیات پہلے فرمایا فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، بس قرابت دار کو اس کا حق دیا کرو۔ کتنا حقوق و فرائض کی بنیاد بیان فرمائی گئی ہے، اور مسکین اور مسافر کو بھی۔ آج جہاں کوئی مسکین ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ جب سامنے والا طاقتور ہوتا ہے تو رویہ کا ہے، اور سامنے والا کمزور ہوتا ہے تو پھر ہمارا رویہ کا ہے۔ تو مسکینی کتنے پہلوؤں سے ہے، وہ کیسا غفور رحیم ہے کہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا شفقت سے، پیار سے، کیا دیا؟ شفقت سے ہاتھ رکھا، لیکن ہاتھ کے نیچے اتنے بال نہیں آئے جتنے وہ درجے عطا فرمائے، جتنا اس نے نیکیاں قبول فرما لے۔ تو دے کوئی کسی کو نہیں رہا، دے سب کو رب العالمین نہیں رہا ہے۔ تو یہ جو غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے ذات کی، ذکر الہی اس سے نکالنے کا بہت بڑا سبب۔ تو یہ جو تربیت کے لیے آپ کے لیے شرائط رکھی جاتی ہیں، انداز دیے جاتے ہیں، ہفتہ وار ذکر، حلقہ جات، ماہانہ، سالانہ، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس تربیت سے ہم گزرتے رہیں۔ انسانی مزاج اور فطرت ایک طرح نہیں رہتی، اس میں زیر و بم واقع ہوتے ہیں، حالات اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو حالات ایسے پیدا کیے جائیں نا جن کے نتائج مثبت۔ تو اسی لیے بہتر محفل میں بیٹھنا دین کا درس ہے، بد محفل سے بچنے کی جو ہے وہ کوشش کرنا۔ اسی لیے کہ اگر خود بدی نہیں کر رہا تو بدکاروں کے ساتھ بیٹھے، وہ اثرات پیدا ہونا شروع۔ اگر نیکی کی طرف رغبت نہیں ہے تو وہاں بیٹھے جہاں نیک بیٹھے، تو آہستہ آہستہ وہ رغبت اسے بھی نصیب ہوگی۔ تو اس معاملے میں جب آپ کو یہ تربیت کے حوالے سے چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو اس میں کسی ایک کی ذات کے حوالے سے نہیں بیان کیا جاتا کہ وہاں جاؤ گے تو وہاں اس کی ذات سے جو ہے، سب کا مل بیٹھنا ایک دوسرے کی تقویت کا سبب بنتا ہے۔ روز شام کا جو ذکر آن لائن کیا جاتا ہے، آج تک یہ نہیں محسوس کیا کہ اس کے کرنے سے مخلوق کو کیا حاصل ہو رہا ہے۔ آج تک اس کے کرنے کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ مجھے نصیب ہو رہا ہے اس ذمہ داری کی ادائیگی میں کہ مجھے ذکر نصیب ہو رہا ہے۔ تو جتنا بھی یہ انداز ہے تربیت کا، یہ ہر ایک کو تقویت دیتا ہے۔ تو اس کا جو انعقاد ہے اسے شوق سے کیا کریں، اس کے نظم و نسق میں، اس کے انداز میں اس لحاظ کو رکھیں جو بندے کی تربیت کے لیے ضروری ہے۔ فرمایا قرابت دار کو اس کا حق دیا کرو، مسکین اور مسافر کو بھی۔ فرمایا ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ،
یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب۔ اب اللہ کی رضا کا طالب، اس کی سوچ کیسے ہو، وہ حقوق و فرائض کی ادائیگی کیسے کرے؟ تو آپ اسی طرح اوراق الٹتے جائیں، 2 اوراق آگے چلے جائیں، 2 اوراق پیچھے چلے جائیں، ایسی ایسی باریکیاں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اور اللہ کریم حضرت جی کے درجات بلند فرمائے، یہ ترجمہ ہم جیسے کمزور علم لوگوں کے لیے اکرم التراجم بہت بڑی سہولت ہو گیا ہے۔ جس روانی سے ہم عربی پڑھتے ہیں اپنی کمزوری کے باوجود، اسی روانی سے ہمیں ترجمہ جو ہے وہ بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور توفیق نصیب ہو کہ اکرم التفاسیر ساتھ بندہ پڑھ لے تو قرآن کریم آج کے حالات کے مطابق جو زندگی کی تعین ہے اس میں کیا فرما رہے ہیں، آج کے حالات کے مطابق تو آپ کو یہ تلاوت نہ صرف اس ترجمے سے آشنا کرے گی، عملی طور پر معاملات میں جو چلنا ہے وہ سہل ہوتا نظر آئے گا۔ لیکن اختیار ہے نا ذاتی، اس اختیار کو بروئے کار لانا یہی امتحان ہے۔ اگلے دن کو مجھے کہہ رہا تھا کہ دعا کریں نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں نے عرض کی کہ یہ جو نماز نہیں پڑھی جاتی اس کے لیے جو محنت کرنی ہے اسی تو مجاہدہ کہتے ہیں۔ جو وضو کے اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تو اٹھ کر وضو کر رہے ہو، جو نماز کے نہ پڑھنے کی طرف نفس کھینچ رہا ہے، شیطان کوشش کر رہا ہے، اس غلطی کو رد کر کے تم اس بھلائی کی طرف لپک رہے ہو، تو یہی تو مجاہدہ ہے، یہی تو دنیا کا امتحان ہے۔ یہ نہیں ہے تو پھر دنیا کا امتحان کیا ہے؟ کھانے کو کوئی نہیں کہتا تو کھانا کھا لیتے ہیں، پینے کو کوئی نہیں کہتا تو پی لیتے ہیں، سونے کو کوئی نہیں کہتا سو لیتے ہیں، پسند و ناپسند کے اظہار کو کوئی نہیں کہتا ہم کر لیتے ہیں۔ جب بات دینی اعمال کی ہے تو اس کے لیے پھر کوئی ضرورت ہے کہ کوئی کہے تو ہم کریں، کوئی پکڑ کر کرائے وہ عمل تو ہم کریں۔ تو یہی تو مجاہدہ ہے کہ اپنی پسند کو ہم نے رد کرنا ہے، اللہ کریم کی پسند کو اختیار کرنا ہے۔ اور یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے معزز سامعین کرام، یہ جو اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، جو عمل اور جو راہ انتخاب کرتے ہیں، یہ سمجھ لینا کہ یہ مشکل کام نہیں ہے۔ صراط مستقیم جو ہوتا ہے وہ آپ کہہ لیں کہ عین سیدھا راستہ، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا اپنے لیے سہولت دیتا ہے، اہل و عیال کو سہولت دیتا ہے، عزیزداری میں سہولت دیتا ہے، معاشرے میں سہولت دیتا ہے۔ دینی حکم کے خلاف جانا معاشرے میں تعفن کا سبب بنتا ہے، اپنوں کی تکلیف کا سبب بنتا ہے، اور بندہ خود عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ کسی اچھے کام کی سر انجام دہی، اس کے لیے تکلیف کا آنا یا آسانی کا آنا اپنی زندگی کے معاملات میں دیکھ لو۔ کسی عمل بد کا اختیار کرنا اور اس سے جو بندے کے جس سے گزرتا ہے اور جو بھگتتا ہے اسے بھی سوچ کر دیکھ لو، سمجھ آئے گی کہ نیکی آسان ہے اختیار کرنے میں بھی۔ حضرت جی فرمایا کرتے تھے جنت جانا آسان ہے، مخلوق زور لگا کر دوزخ میں جا سر ڈالتی ہے۔ کیونکہ برائی آسان نہیں ہے، آسان تو نیکی ہے، کیونکہ عین فطرت کے مطابق ہے، عین ضرورت کے مطابق۔ پھر اللہ کریم توفیق عطا فرمائے جنہیں جو فرمائے نا ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے طالب میں پتہ کیا فرمایا اللہ کریم نے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسی لوگ فلاح پانے والے جنہیں طلب صادق نصیب ہو، وہ غفور الرحیم ہے، وہ عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے، رعایتیں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ وہ راہ ہے جس میں فلاح ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس راہ پر، اس فلاح کی راہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا آپ کا ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے، کوئی کمی بیشی کہیں کسی درجے کی رہ گئی اللہ اسے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔